بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایجوکیشن اینڈ لرننگ ہمارے چینل کا نام ہے. اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے ہاؤ ٹو ٹائپ ریسرچ تھیسز اور ریسرچ رپورٹ اور پی ایچ ڈی ڈاکٹورل تھیسز اور ایم فل ریسرچ تھیسز. یعنی آپ اس کو کیسے ٹائپ کریں گے, جو ٹائپنگ کے جو رولز ہیں, جنرل گائیڈ لائنس فار ٹائپنگ ریسرچ تھیسز. تو اس لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون کون سی چیزوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے اور کیسے آپ نے اس کو ٹائپ کرنا ہے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں جی. ڈیفینیٹلی اس لیکچر کے جو آبجیکٹیو ہیں وہ یہی آبجیکٹیوز ہیں کہ ہاؤ ٹو ٹائپ ریسرچ رپورٹ اور تھیسز. سو یہ جی یاد رکھے, دیکھیں موسٹ آف دا ریسرچرز ڈو کوالٹی ریسرچ بٹ کین ناٹ رپورٹ اٹ اپروپریٹلی. Sometimes the researcher is asked to write the report once again for not writing the research thesis correctly. یہ میں نے جی بہت سارے, جب میں میٹنگز میں بیٹھا ہوتا تھا تو یہ میں اکثر جو سپروائزرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے جو اسکالرز ہوتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کو دوبارہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ نے کس طرح ٹائپ کیا ہے اس کی, وہ یعنی انہوں نے کام کیا ہوتا ہے لیکن اس کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کر پاتے. تو صحیح طریقے سے پریزنٹ کرنے کے لیے پھر آپ کو یہ جو میں جنرل گائیڈ لائنس دوں گا اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. جو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں, وہ جو جنرل مسٹیکس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, اس میں یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ لینگویج از ناٹ گڈ گڈ اسٹینڈرڈ. یعنی جو آپ کا لینگویج ہوتا ہے, انگلش کا جو لینگویج ہوتا ہے, جو سینٹینسز اس کا جو میننگ ہوتی ہے, کمپریہنشن ہوتی ہے, وہ صحیح نہیں ہوتی. تو یہ بہتر ہے کہ آپ کوئی سبجیکٹ ایکسپرٹ جو ہوتا ہے انگلش لینگویج کا, اس کو کے ساتھ آپ وہ ڈرافٹ پھر جو ہے اس کو بار بار ریوائز کریں تاکہ اس میں جو غلطیاں ہیں وہ اس سے نکالیں. There is a confusion in the writing due to irrelevant material. اکثر میں نے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے, جب میں بورڈ آف اسٹڈی کی میٹنگ میں بیٹھا ہوتا تھا تو اکثر یہ لوگ یہ کر دیتے تھے کہ irrelevant material جو ہے وہ اٹھا کے لاتے تھے اور اس کو, یعنی اس کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا تھا. ٹاپک آپ کا ایک ہے اور میٹیریل آپ کا کوئی اور ہو, تو اس کو پھر ہم irrelevant material کے ساتھ اس کو کرتے ہیں, کیوں وہ پھر کنفیوژن ہوتی ہے. تو سپروائزر پھر وہ اس کو اپروو نہیں کرتے. تیسری نمبر جو غلطی کرتے ہیں لوگ, وہ ریسرچ ڈیٹا آر ایدر لیس اور انکریکٹ. یا تو ڈیٹا بہت کم ہوتا ہے یا بالکل غلط ہوتا ہے, یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا پریزنٹ کرنا ہے, میں نے کیا, سپروائزر کی کیا ڈیمانڈ ہے, سپروائزر نے مجھ سے کیا کہا ہے, تو اور میرا جو ہے وہ میں نے کیا کیا ہے. اور یا تو ڈیٹا کم ہوتا ہے اور یا غلط ہوتا ہے. اسٹائل آف ریفرنسنگ از ناٹ اکنامک. اکثر لوگوں کا جو وہ ہوتا ہے, جو ریفرنس جو انٹیکس سائٹیشن ہوتی ہے, جو میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو کے ساتھ شیئر کیا تھا, اے پی اے جو ہے وہ نارملی یوز ہوتا ہے, امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن. تو لوگ اکثر اس سے ناخبر ہوتے ہیں, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اے پی اے اسٹائل کیا ہوتا ہے. یہ آلریڈی میں نے اپنے لیکچر میں کیا ہوا ہے کہ اے پی اے اسٹائل میں کس طرح آپ کو انٹیکس سائٹیشن اور بیبلیوگرافی آپ کیسے لکھیں گے. سیکوینس آف ٹاپکس اینڈ چیپٹرز از ناٹ اپروپریٹ. یعنی جو آپ کے ٹاپکس ہوتے ہیں ان میں ایک سیکوینس نہیں ہوتا اور چیپٹرز جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے. تو یہ اکثر کامن غلطی کر جاتے ہیں لوگ. تو اس کے علاوہ اور بھی غلطیاں ہوتی ہیں. پھر جب آپ کوئی, اکثر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیبل صحیح نہیں بناتے ہیں, یا اور کوئی انالیسز میں کوئی غلطی کر دیتے ہیں, کوئی جو آپ اس کو کیلکولیشن جب کرتے ہیں اس پہ چیپٹر نمبر 4 میں, تو وہ صحیح نہیں ہوتا, یا چیپٹر نمبر 3 میں ریسرچ ڈیزائن صحیح نہیں لکھا ہوتا ہے. اس طرح کی بہت ساری غلطیاں اکثر اسکالرس کر دیتے ہیں. تو پھر اس سے سپروائزر بھی ناراض ہوتے ہیں, کیونکہ اس کی وہاں پہ بورڈ آف اسٹڈی میں, بورڈ آف ڈائریکٹرز میں پھر وہاں پہ اس کی بھی بےعزتی ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ سپروائزر کسی کا دشمن نہیں ہوتا. سپروائزر کی کوشش ہوتی ہے اور حتی المقدور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اتنے اسٹوڈنٹس کو نکالوں. یہ میں اس بات کا گواہ ہوں, میں بہت سارے میٹنگز میں بیٹھا ہوں, مجھے پتہ ہے, اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ سپروائزر جو ہوتا ہے وہ اپنا اسٹوڈنٹ کو کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے اس کو نکالے, یعنی مطلب کہ اس کو پروگریس کرے, اس کے کام کو جو ہے وہ آگے نکالیں. تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ کچھ گائیڈ لائنس جو ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں. یہ تقریباً 50+ میں نے لکھے ہیں, اور بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو میرے ذہن میں تھے, جو میرے ایکسپیرینسز میں, وہ میں نے یہاں پہ لکھے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی جو میں نے یہاں پہ نہیں لکھا, لیکن وہ میں آپ کو زبانی بتاؤں گا. وہ یہ چیزیں اگر آپ یاد رکھیں گے, اس چیزوں کی آپ کو سمجھ ہو, تو انشاءاللہ آپ کی ریسرچ رپورٹ جو ہے وہ کوئی بھی سپروائزر اس کو جو ہے ریجیکٹ نہیں کر سکے گا, اور سپروائزر آپ سے خوش ہوگا انشاءاللہ.
یہ پہلا نمبر پہ جو ہے وہ یہ تو ایک ہی چیز یاد رکھیں کہ آل ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی اسکالرز شوڈ ہیو کمپیوٹر لٹریسی. یہاں پہ ایک چیز میں یہاں اور مینشن کرنا چاہوں گا کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرس کے لیے کمپیوٹر لٹریسی یہ تو مسٹ ہے، کیونکہ وہ ٹائپ کرے گا. کوشش یہ کریں کہ آپ خود ٹائپ کرنا سیکھیں، کیونکہ اگر دوسرے کو آپ دیں گے تو وہ پھر وہ تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ریسرچ کی ٹرمینالوجیز کیا ہیں. وہ کہیں پہ کچھ یوز کرے گا، کہیں پہ کچھ ورڈز یوز کرے گا، تو وہ آپ کا سارا جو ہے وہ اور پھر 200-300 پیجز کا جب آپ کا وہ ڈاکیومنٹ بن جائے گا تو پھر اس کی کریکشن آپ سے نہیں ہو سکے گی. پھر آپ جو ہے آپ کا حوصلہ گر جائے گا، آپ حوصلہ ہار بیٹھیں گے، پھر آپ اپنا ریسرچ جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر پائیں گے. آپ اپنا ریسرچ تو کر لیں گے لیکن آپ تھیسس کو فائنل شیپ نہیں دے سکیں گے. تو ایک چیز یہ ہے کہ کمپیوٹر لٹریسی، اور دوسری نمبر جو چیز ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کی اسٹیٹسٹیکل انالیسز، یعنی اسٹیٹسٹکس. بیسک اسٹیٹسٹکس آپ کو آنی چاہیے. اگر یہ آپ کو نہ آتی ہوں تو آپ اپنا ریسرچ جو ہے، اپنا اسٹڈی جو ہے اس کی انالیسز بھی نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے، اور آپ پھر اس کو ڈیپینڈ بھی نہیں کر سکیں گے. اگر آپ کو آتی ہو یہ دو چیزیں، کمپیوٹر لٹریسی یعنی کمپیوٹر پہ آپ کس طرح اسپیشلی جو آپ کا ایم ایس ورڈ ہے یہ آپ کو آتا ہو، تو یہ اور ایک اور چیز جو آپ کو اسٹیٹسٹیکل انالیسز یعنی اسٹیٹسٹکس جو بیسک اسٹیٹسٹکس ہیں، اگر وہ آپ کو آتے ہوں تو آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر ڈسکرپشن شوڈ بی سمپل، انڈرسٹینڈیبل، کلیئر اینڈ اکوپڈ ود نیسیسری ڈیٹیلز اینڈ آرگومنٹس. یعنی جو آپ یہاں پہ یوز کریں گے ڈسکرپشن، یعنی جو آپ کی لینگویج ہوگی وہ بالکل سمپل میں ہوگی، انڈرسٹینڈیبل کہ وہ سمجھ ہوں، وہ کلیئر ہو، بالکل اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو. اور اس میں جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ آپ اس کو پھر آرگومنٹ بھی اس پہ کر سکتے ہوں. اور لینگویج شوڈ بی ایڈیومیٹک، پوئٹک لینگویج شوڈ بی اوائڈڈ. یعنی آپ محاورتاً لینگویج جو ہے وہ زبان استعمال کریں، سنٹینسز استعمال کریں، اور یہ شاعرانہ طرز و کلام سے جو ہے وہ کوشش کریں کہ شاعرانہ چیزیں، کیونکہ یہ ریسرچ میں ناٹ ایکسیپٹیبل. A good dictionary should be kept along with you to avoid spelling mistakes and wrong use of words. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے پاس ایک انگلش ٹو انگلش اور انگلش ٹو اردو ڈکشنری ہو، تاکہ آپ کو الفاظ کی سمجھ بھی ہو. اور آپ اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کے ساتھ مینشن کروں کہ جو کمپیوٹر میں سینونیمز ہوتے ہیں یا تھیسارس جو ہوتے ہیں، تو آپ وہاں پہ بھی سملر ورڈس، یعنی فار ایگزامپل ایک ورڈ ہے، فار ایگزامپل یہ ہے اوائڈ، تو اوائڈس کے جتنے بھی سینونیمز ہیں، جتنے بھی سملر ورڈز ہیں اس سے ریلیٹڈ، وہ آپ نوٹ کرتے جائیں. یعنی اس طرح آپ اپنے ساتھ ایک ڈکشنری بھی رکھ سکتے ہیں، اور چاہے یہ آپ کے ساتھ ڈیجیٹل فارم میں ہو یا ہارڈ فارم میں ہو. تو کوشش کریں کہ ایک اسٹینڈرڈ ڈکشنری لیں تاکہ آپ کو اسپیلنگ مسٹیک کا خیال رہے. کمپیوٹر آپ کو جب F7 آپ دبائیں گے تو کمپیوٹر آپ کو انشاءاللہ میں اس پہ بھی ایک لیکچر پر بناؤں گا کہ کس طرح آپ نے اسپیلنگ مسٹیک کس طرح کرنی ہے، اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، وہ پھر آپ کو سجیسٹ بھی کرے گا. کیپ اے رجسٹر یا ڈائری، یہ ایک بہت ہی چیز امپورٹنٹ چیز میں اکثر دیکھتا آ رہا ہوں. جب میں سپروائزرس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، تو جب میں بیٹھا ہوتا تھا، ابھی تو میں یونیورسٹی چھوڑ گیا ہوں، ابھی تو میں ایڈمنسٹریشن پہ آیا ہوں، تو اکثر میں اسٹوڈنٹس کی اور اسکالرس کی یہ غلطی یہ بیٹری تھوڑی سی، تو یہ میں اکثر جب میٹنگ میں بیٹھا تھا تو یہ اکثر اسٹوڈنٹ سے یہ غلطی ہو جاتی تھی، جو اسکالرز ہوتے ہیں ان سے یہ غلطی ہو جاتی تھی کہ وہ ایک پراپر ڈائری یا رجسٹر کے پاس نہیں ہوتا تھا. تو سپروائزر اس چیز پہ پھر بہت زیادہ وہ اسٹریس کرتا ہے، اور وہ ان کو غصہ بھی آتا ہے کہ جب میں نے آپ کو پریویس ویک میں یا پریویس جو 15 days تھے اس میں میں نے آپ کو کام دیا تھا، تو وہ کام مجھے دکھائیں آپ نے کیا کیا ہے. تو پھر یہ آپ یاد رکھیں کہ سپروائزر نے آپ کو جو کچھ کہنا ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، کیونکہ آپ کو ڈیپینڈ کرنا ہے آپ کے سپروائزر نے، کسی اور نے آپ کو ڈیپینڈ نہیں کرنا. یہ یاد رکھیں، کوئی اگر آپ کو کہے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں. آپ اپنے سپروائزر کے انسٹرکشن کو فالو کریں، جو آپ کو سپروائزر کہتا ہے آپ وہی کریں. وہ آپ کو ڈیپینڈ کرے گا، ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے لے کے جانا ہے. تھاٹس شوڈ بی ڈسٹریبیوٹیڈ ان پیراگرافس آف 10 to 20. یہ جو پیراگراف وہ ہوتے ہیں، جو سینٹینسز ہوتے ہیں، تو وہ 10 to 20، تو میکسیمم آپ 10 to 15 لے جائیں، 20 بھی چلے گا، لیکن ہاف پیج سے زیادہ نہ ہو ایک پیراگراف. آگے جی، ریفرنسز شوڈ بی گیون ٹو ایوری پاسبل ایکسٹینٹ. یہ ایک چیز میں نے بہت ساری تھیسز جب میں اس کی ایویلویشن کر رہا تھا
اپنی یونیورسٹی میں بہت ساری تھیسز دیکھ رہا تھا، تو اس میں اکثر یونیورسٹی میں یعنی ایک اسٹوڈنٹس جو غلطی کر دیتے ہیں وہ یہ کہ وہ ریفرنسز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے اس کی وہ نہیں ہوتے. فار ایگزامپل ان کا جو ریفرنس ہوتا ہے وہ نہیں مینشن کرتا کہ کہاں سے یہ لیے ہے. تو کوئی بھی ٹاپک، کوئی بھی آپ کا جو پیراگراف ہے وہ بغیر ریفرنس کے نہ ہو. Keep the names of those people as confidential whom you promise to keep it confidential while taking research data from them. یہ 8 نمبر پوائنٹ جو ہے یہ ریسرچ کے ایتھکس میں آ جاتا ہے. یہ ایک ریسرچ کی ایتھکس میں آتا ہے. اس پہ میں انشاءاللہ ایک ریسرچ ایتھکس ان ریسرچ پہ ایک لیکچر پہ تیار کروں گا. وہ بھی اور بھی چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. وہ یعنی اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل مجھ سے کوئی ڈیٹا لینا چاہے تو میں ان سے جو ریسرچر ہوتا ہے جو اسکالر، میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی میں تو آپ کو یہ ڈیٹا دے رہا ہوں، میں آپ کو تو جواب دے رہا ہوں، میں آپ کی انٹرویو آپ کو دے رہا ہوں، لیکن میرا نام آپ کنفیڈینشیل رکھے، یعنی خفیہ رکھے، آپ میرا نام نہیں لیں گے. تو یہ ایک چیز ہے ریسرچ ایتھکس میں آ جاتے ہیں کہ آپ نے اس کا نام پھر کانفیڈینشیل میں رکھنا ہے، یعنی صیغہ راز میں رکھنا ہے. لینگویج شوڈ بی گرامیٹیکلی کریکٹ، یعنی گرامرز جو جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ سبجیکٹ ایکسپرٹ کے پاس جائیں، وہ آپ کی ساری چیزیں ٹھیک کرے گا. یہ سبجیکٹ ایکسپرٹ اور پھر سپروائزر. دی لینتھ آف دی رپورٹ شوڈ نیدر بی سو لانگ دیٹ اٹ از فل آف irrelevant انفارمیشن نار سو بریف دیٹ اٹ بیکمس unclear. یعنی جب آپ کا جو رپورٹ ہوتا ہے، جو تھیسس ہوتا ہے، جو تھیسس کا جو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اس کا جو لینتھ ہوتا ہے، جو اس کے پیجز ہوتے ہیں، یا وہ تو اتنے زیادہ بھی نہ ہو کہ اس میں irrelevant انفارمیشن آ جائے، اور نہ اتنا کم ہو کہ وہ کلیئر نہ ہو. یعنی ایک درمیانہ اس کا آپ 200 سے 150 پیجز سے لے کر 200-300 پیجز تک آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے نیچر آف یور ریسرچ اینڈ نیچر آف یور ڈیٹا. ٹیکسٹ شوڈ بی پرنٹڈ جی ان ٹائمز نیو رومنز. یہ اسٹائل ہے ٹائمز نیو رومنز وتھ فونٹ سائز آف 12. یعنی جو عام رائٹنگ ہے، جو آپ کی مین وہ ہوتی ہے جس میں آپ نیچے لکھتے ہیں، جو پورا پیج جس میں آپ بھرتے ہیں اس میں لکھتے ہیں، جو سینٹینسز لکھتے ہیں، پیراگراف لکھتے ہیں، اس کی سائز جو ہے وہ ٹائمز نیو رومن اس کا اسٹائل ہوگا، اور سائنس جو ہے وہ 12 ہوگا. اور 14 جو ہے وہ چیپٹر کی جو ہیڈنگ ہوتی ہے، فار ایگزامپل انٹروڈکشن، ریویو آف ریلیٹڈ لٹریچر، میتھڈ اینڈ پروسیجر، اس طرح، تو وہ 12 اور 14 پہ ہوگا. کیپ ڈبل اسپیس بٹوین دا لائنز. یہ تھیسز میں جی یہ یاد رکھیں کہ آپ نے یہ جو لائنز ہوتے ہیں، جو پیراگراف میں لائنز ہوتے ہیں، جو سینٹینسز ہوتے ہیں، اس میں ڈبل اسپیس رکھنا ہے. پریزنٹ تھاٹس ان سچ اے وے دیٹ دے کین بی انڈرسٹینڈ بائی دا ریڈر. یہ آپ یاد رکھیں کہ آپ نے اس کو بہت سی ایزی انداز میں آپ نے، کیونکہ یہ آپ کا تھیسس آپ کو تو آتے ہوں گے، آپ کی سپروائزر کو بھی آتے ہوں گے، لیکن یہ آپ نے کامن ریڈر کے لیے بھی آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. ڈو ناٹ ایزیوم دیٹ دا ریڈر آلریڈی نو اے لاٹ. یہ آپ یہ ایزیوم نہیں کریں گے، آپ کو یہ نہیں ایزیوم کریں گے کہ جو میرا تھیسس جو پڑھے گا اس کو بہت کچھ آتا ہے. فار ایگزامپل آپ اس کو اسی طریقے سے لکھیں گے کہ وہ آپ سمجھیں گے کہ وہ ایک لے مین ہے، ایک کامن آدمی ہے. فار ایگزامپل ہے ایجوکیٹڈ لیکن ہے ایک عام آدمی، اس کو ریسرچ کی وہ اتنی نہیں آتی، تو اس کے لیے پھر آپ اپنا تھیسس، تو جب اس کے انداز سے، اس کے حساب سے آپ تھیسس دیکھیں گے تو بہت ہی زبردست تھیسس آئیں گے آپ کی. مینٹین کوہرنس اینڈ لاجیکل سیکوینس ان رائٹنگ. ہاں یہ لاجیکل سیکوینس تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کے رائٹنگ میں سیکوینس نہیں ہے تو آپ ایک فار ایگزامپل ایک پیراگراف آپ ایک ٹاپک ہے اس پہ 5-6 پیراگراف بنتے ہیں، تو وہ اسی ٹاپک کو پھر آپ ایک سیکوینس میں، ایسا نہ ہو کہ ایک ٹاپک جو ہے وہ 5 پیراگرافس کا ہے اور ایک پیراگراف میں آپ ایک ٹاپک سے ڈسکس کریں اور دوسرے پیراگراف میں پھر دوسرے اور پھر تیسرے میں پہلے والے کو پھر سے لائیں. اس طرح نہیں ہوگا، یہ ایک لاجیکل سیکوینس میں لائیں. یوز کلیئر ورڈز اینڈ اوائڈ ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہیں. فار ایگزامپل آپ آکسفورڈ ڈکشنری لیں اور وہاں سے جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ورڈز کی ایک تاثر یہ آپ دینا چاہیں کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے، اس طرح نہیں ہوگا. سمپل اور کلیئر ورڈز آپ نے یہاں پہ مینشن کرنے ہیں. آپ سینونیمز پہ تو جا سکتے ہیں لیکن ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. اوائڈ نیگیٹو مینر اینڈ سینٹینسز. یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنا نیگیٹو سینٹینسز سے آپ نے آپ کو بچانا ہے. نیگیٹو سینٹینسز یعنی منفی جو جملے ہیں وہ آپ نے نہیں یوز کرنے. ڈو ناٹ ٹیک یور پرسنل پریجوڈیسز اینڈ اوپینینز انفلوئنسز یور رائٹنگ. اپنا جو پرسنل وہ ہے، آپ کا ذاتی وہ ہے، اوپینین ہے، پرسنل آپ کی رائے ہے، وہ آپ کی رائٹنگ پہ انفلوئنس نہ کریں، یعنی آپ کی رائٹنگ پہ وہ اثر انداز نہ ہو. یہ چیز یاد رکھیں. ڈسکرائب اینڈ ریٹن لینگویج انسٹیڈ آف اسپوکن لینگویج. یہ ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں کہ ریٹن لینگویج انسٹیڈ آف اسپوکن لینگویج اور ریٹن لینگویج میں ڈفرینس ہوتا ہے. فار ایگزامپل جب ہم بولتے ہیں تو ہم بولتے ہیں آئی ڈونٹ،
لیکن آپ نے ڈونٹ نہیں یوز کرنا. رائٹ ڈو ناٹ یعنی کمپلیٹ آپ نے اسپیلنگ لکھنی ہے. انسٹیڈ آپ ڈونٹ یو ہیو ٹو رائٹ ڈو ناٹ. A sentence should be consisting of 10 to 15 words. ایک سینٹینس جو ہوگا وہ آپ کا 10 to 15 words سینٹینس ہونا چاہیے. یعنی اس طرح نہیں کہ 2-3 words کا آپ کا سینٹینس ہو یا اس سے زیادہ 20 اور 50 words کا ایک سینٹینس, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ایک کامن وہ ہے کہ 10 to 15, اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں, تھوڑا سا زیادہ بھی, لیکن یہ ایک نارمل رینج ہے. آگے جی پریزنٹ سنگل تھاٹ اور کنسیپٹ ان اے سنگل پیراگراف. یہ جس طرح میں نے پریویس آپ کو بتایا کہ ایک ٹاپک ہے تو اسی کو آپ کنٹینیو کریں ایک پیراگراف میں, اور ایک پیراگراف میں ایک سنگل تھاٹ, ایک سوچ کو, ایک کنسیپٹ کو ڈسکرائب کریں. پاسٹ ٹینس شوڈ بی جنرلی یوزڈ ان دا ریسرچ رپورٹ. پاسٹ ٹینس یوز ہوگا جی, ٹھیک ہے, اور جہاں پہ پریزنٹ ٹینس یوز ہوگا وہ آبجیکٹیوز اور ہائپوتھیسز میں ہوگا, اور جہاں پہ فیوچر ٹینس یوز ہوگا تو وہ صرف ریکمنڈیشن. باقی پورے ریسرچ میں آپ کا جو ریسرچ تھیسس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ سائنپسس کی نہیں ہے. سائنپسس میں پورا کا پورا فیوچر ٹینس یوز ہوگا. یہ میں ریسرچ تھیسس کی بات کر رہا ہوں کہ پاسٹ ٹینس پورے ریسرچ رپورٹ میں ہوگا صرف ماسیوائے آبجیکٹیوز اور ہائپوتھیسز جو کہ پریزنٹ ٹینس میں ہوں گے, اور ریکمنڈیشنز آپ کے فیوچر, باقی سارا کا سارا رپورٹ جو ہے وہ آپ کا پاسٹ ٹینس میں ہوگا. Writing the research report or thesis should not begin after the research is completed. Rather, you should keep writing the thesis as the matter comes to your mind. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس 25 نمبر, کہ آپ اس طرح نہیں کریں گے کہ آپ نے پورا ریسرچ کر لیا اور پھر آپ آ کے بیٹھ جائیں گے کہ نہیں جی اب میں اپنا ریسرچ لکھوں گا. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. جو چیزیں آپ کو آتی ہیں وہ آپ رفلی اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں, اور رپورٹ رائٹنگ جو ہے وہ آپ بگیننگ جب آپ جیسے ہی آپ کچھ آپ کے مائنڈ میں چیزیں آتی ہیں وہ آپ چیزیں اپنے ساتھ لکھتے جائیں اور سپروائزر کے ساتھ ڈسکس کرتے جائیں اور اس کو ایک سیکوینس دیتے جائیں. یہ ایک طریقہ ہے ریسرچ تھیسس لکھنے کا. ورڈز اینڈ سینٹینسز شوڈ ناٹ بی انڈر لائنڈ. یہ ہم لکھتے ہیں نا اکثر کنٹرول یو کے ساتھ ہم کر دیتے ہیں انڈر لائن, تو تھیسس میں یہ چیز نہیں چلے گی. انڈر لائن کا وہ چیز ورڈز اور سینٹینسز, کوئی بھی ورڈ یا سینٹینس آپ نے انڈر لائن نہیں کرنا. یوز اے ہائپن بٹوین کمپاؤنڈ ورڈز. فار ایگزامپل یہ ہائپن کا ورڈ جو ہے وہ منفی, جس کو ہم اس پہ یوز کرتے ہیں نا جو کی بورڈ پہ اکثر وہ سیدھا جو ڈیش ہوتا ہے, اس کو ہائپن کہتے ہیں. تو یہ سیلف, فار ایگزامپل سیلف بریلینٹ آپ نے لکھنا ہے تو اس میں اسپیس نہیں دینی, اور سیلف اس کے بعد پھر ہائپن پھر ریلینٹ اس طرح لکھنا ہے. دیر ول بی نو اسپیسز آن دا ایدر سائڈز آف دا ہائپن, ٹھیک ہے. یوز اے وائٹ پیپر آپ A4 in 80 گرام پیج, یعنی جو آپ کا A4 سائز پیپر لے لیں گے آپ وائٹ کلر کا, اور اس کا ایک پیج کا جو گرام وزن ہوگا وہ 80 گرام, یعنی ایک کڑکدار کاغذ آپ نے لینا ہے. ٹائٹلز آف دی رپورٹ شوڈ بی ریٹن ان کیپیٹل. جو ٹائٹل آپ کا ہے وہ آپ نے کیپیٹل ورڈ میں لکھنا ہے. دی انفارمیشن ان لٹریچر شوڈ ریویو شوڈ بی کلاسیفائڈ ان. جو آپ کا لٹریچر ریویو ہوتا ہے وہ اس کے میں جو سیکشنز ہوتے ہیں, جو میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو بتایا بھی تھا لٹریچر ریویو میں جب ہم لیکچر دے رہے تھے, تو اس میں ڈفرینٹ سیکشنز کو آپ کلاسیفائی کریں گے 2.1 2.2 اس طرح, پھر اس کے فردر جو ہے وہ سب ہیڈنگز وغیرہ, تو اس کو آپ نے خیال رکھنا ہے. ان میتھڈ اینڈ پروسیجر چیپٹر نمبر 3 جو ہے, اس میں میتھڈ اینڈ پروسیجر جو ہے اس میں جو آپ کا پاپولیشن اور سیمپلنگ ہے وہ آپ نے جی ایگزیکٹ فگرز میں لکھنا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس میں کہ آل پرائمری اسکولز آپ KPK اور آل پرائمری اسکولز آف ڈسٹرکٹ سوابی, اس طرح نہیں لکھنا. آپ نے ایگزیکٹ فگر مل جاتا ہے انٹرنیٹ سے, آپ سورس الانگ ود ریفرنس آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہوتا ہے. ٹیبل اینڈ فگرس اور گرافس, ٹیبلز اینڈ گرافس چیپٹر 4 کی بات ہو رہی ہے. شوڈ پریزنٹ کلیئر میننگز, یعنی جو آپ کا ٹیبلز ہیں اور جو آپ کے گرافس ہیں اس کا اس سے کلیئر ایک پکچر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ٹیبل کہیں اور کے ہوں اور آپ کا جو ہے وہ ڈسکشن اور اس کی انٹرپریٹیشن کہیں اور ہوں. کیپشن آف ٹیبل شوڈ بی کلیئرلی ریٹن, یعنی جو ٹیبل آپ لکھیں گے بنائیں گے ٹیبلز کے اوپر آپ نے کیپشن دینا ہوتا ہے. کیپشن مین کہ آپ نے اس کی ہیڈنگ ٹیبل, وہ ٹیبل کس چیز کو ڈسکرائب کر رہا ہے, اس میں کیا ہے وہ آپ یہاں پہ اینڈ نمبر, اور اس کو ایک نمبر آپ دیں گے. دا سیکوینس آف یور ٹیبلز اور انالیسس شوڈ بی پریپیئرڈ اکارڈنگ ٹو یور آبجیکٹیوز ہائپوتھیسز. یہ جو آپ ٹیبلز بنائیں گے یہ اکارڈنگ ٹو آبجیکٹیوز اور ہائپوتھیسز جو آپ نے بنائے ہیں اس کو بیس بناتے ہوئے. فار ایگزامپل آپ کے 10 آبجیکٹیو ہیں تو 1 نمبر آبجیکٹیو جو ہے اس کے لیے 1 نمبر ٹیبل, 2 نمبر آبجیکٹیو, 2 نمبر ہائپوتھیسز کے لیے 2 نمبر ٹیبل, اس طرح سیکوینس میں آئیں. All the tables, charts and maps should appear clearly and preferably in a single page. یہ یاد رکھیں کہ جو چارٹس ہوتے ہیں ٹیبلز ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایک ہی پیج پہ آ جائے. اگر ایک پیج پہ نہ ہو
دوسرے پیج پہ آپ کا ٹیبل چلا جائے تو پھر آپ نے ٹیبل کی جو اوپر والے جو ہیڈنگز ہوتی ہیں، کیپشنز ہوتی ہیں، وہ پھر آپ نے دوبارہ دوسرے پیج پہ ٹاپ پہ لکھنا ہوتا ہے. If a table is taken from some report or material، اچھا اگر آپ نے کوئی ٹیبل کہیں سے اٹھا کے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے تو اس کی باقاعدہ آپ ٹیبل کے نیچے پھر آپ نے اس کا سورس بھی دینا ہے، یعنی ریفرنس دینا ہے. The heading or topic of a graph should be written below it. ٹیبل کا کیپشن جو ہوتا ہے وہ ٹیبل کے اوپر لکھا جاتا ہے، اور جو گراف ہوتا ہے یا جو پکچر جو جس کو آپ فگر کہتے ہیں اس کا آپ اس کی جو ہیڈنگ ہوتی ہے، جو کیپشن ہوتی ہے، وہ آپ اس کے نیچے لکھتے ہیں. Table or diagram should be clear, balanced or less wide than the area printing of the text. یہ یاد رکھیے کہ جو آپ کا جو ٹیبل ہوگا اور جو ڈائیگرام ہوگا، جو فار ایگزامپل میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو ڈائیگرامس بھی دکھائیں، ٹیبلس بھی دکھائیں، تو وہ پرنٹنگ ایریا سے باہر نہ ہوں. یعنی آپ اس کو اتنا وہ کریں، انٹینٹ کریں، اس کی سائز کو تھوڑا سا کم کریں تاکہ وہ جو پیج بارڈرز ہوتے ہیں ان کے جو پیج سائز ہوتا ہے، جو اس سے آپ اس کا جو پرنٹنگ ایریا ہوتا ہے اس سے باہر نہ نکلیں. One line space should be blank above and below the table. یعنی جو آپ ٹیبل بنائیں گے تو اس سے یہ فورتھ چیپٹر پہ ہم جا رہے ہیں. فورتھ چیپٹر کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ ہم یہ چیزیں بتا رہے ہیں. ٹیبل جو ہوتا ہے اس کے اوپر اور اس کے نیچے ایک لائن جو ہے وہ آپ نے بلینک چھوڑنا ہے. If tables are brief, a few of them may be printed together. اگر ٹیبلز چھوٹے چھوٹے ہیں تو آپ 2 3 4 کو بھی ایک ساتھ مرج کر سکتے ہیں اور ایک ہی پیج پہ آپ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں، کہ کیونکہ خالی جگہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کی تھیسس میں ہوں. ڈیورنگ انٹرپریٹیشن آف ریزلٹس دی ریسرچر شوڈ ریمینز unprejudiced اینڈ امپارشل. ریسرچر جو ہوگا وہ کسی ایک طرف پہ نہیں ہوگا کہ یہ میں چاہوں کہ یہ بوائز جو ہیں یہ بیٹر آئیں اور میں گرلس کی طرف ہوں تو گرلس کا رزلٹ میں تھوڑا سا زیادہ وہ کروں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جو چیزیں ہیں آپ نے امپارشل رہنا ہے. ریسرچر کا کام ہے امپارشل رہنا. فائنڈنگس شوڈ بی کلیئر اینڈ بریف اینڈ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دی سیکوینس آف یور آبجیکٹیوس. جو آپ کی فائنڈنگز ہیں، یہ 5th چیپٹر پہ بات چلی گئی، وہ آپ کی بیس کرے گی آپ کے آبجیکٹیوز اور ہائپوتھیسس کو، اس کو جسٹیفائی کرے گی. فل نیمز شوڈ بی ریٹن in place of abbreviations if a reference appears only once. However, for example یہ ایک منسٹری آف ایجوکیشن آپ کے اس پہ بار بار آ رہی وہ ایک ورڈ ہے منسٹری آف ایجوکیشن، تو یہ پہلی دفعہ آپ اس طرح لکھیں گے منسٹری آف ایجوکیشن، اور کاماز میں جو ہے آپ اس کو MOU لکھیں گے. MO اور O جو ہے وہ اسمال لکھیں گے اور یہ دونوں کیپٹل. تو چونکہ یہ ایجوکیشن اور منسٹری یہ سگنیفیکنٹ ورڈز ہے اور آف جو ہے وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے، تو اس لیے اس کو اسمال لکھیں، اس کو کیپٹل. اینڈ لیٹر اور بعد میں جب آپ لکھیں گے تو آپ صرف یہ MOE لکھیں گے. If a number is below 100، اگر نمبر جو ہے وہ 100 سے بلو ہے یعنی فگر ہے، it should be written in words. For example, write 80، یعنی آپ ورڈز میں لکھیں 80 انسٹیڈ آف 80. ان فگرز میں آپ نہیں لکھیں 80، آپ ورڈز میں لکھیں. where there are numbers in thousands، اگر نمبر thousands میں ہے تو پھر آپ ڈیجٹس میں لکھیں اور کاماز ڈالیں ہر تیسرے ڈیجٹ کے بعد. when some number is to be written in the beginning of paragraph it is written. جب آپ کسی پیراگراف کے سٹارٹ میں اگر آپ کا کوئی اس طرح سے پیراگراف ہے کہ اس میں سٹارٹ میں ڈیجٹ آتا ہو تو وہ آپ ڈیجٹ کے بجائے ورڈ میں لکھیں. اور اسی طرح پرسنٹیج کی جو اکثر ہم یوز کرتے ہیں سمبل نہ یوز کریں، پرسنٹیج پورا لکھیں. ڈیٹ اینڈ ٹائم آر انڈیکیٹڈ ان ڈیجٹس، یہ آپ نے ڈیجٹس میں لکھنا ہے ڈیٹ اینڈ ٹائم. اگر آپ کوئی اس میں ہیڈنگ آف چیپٹرز اینڈ ٹاپکس شوڈ بی ریٹن ان بولڈ فریم، یہ چیپٹرز کی جو ہیڈنگ ہوتی ہے وہ آپ نے بورڈ میں لکھنا ہے. دی ہیڈنگ فار دا چیپٹر شوڈ بی، یہ جو چیپٹر ہوتا ہے لفظ چیپٹر CHAPTER، یہ رائٹ پہ کارنر پہ لکھا جاتا ہے ادھر، اور یہ اٹیلسائز میں ہوتا ہے، اٹیلکس میں ہوتا ہے چیپٹر 1 اور یہ اٹیلکس. The chapter heading in the text should be all in bold capital in upper case. Just in جو چیپٹر کا جو ہے ہیڈنگ وہ ہوتا ہے کیپشن، یعنی انٹروڈکشن، ریویو آف لٹریچر، تو یہ آپ کا سینٹر میں ہوگا اور یہ کیپٹل میں ہوگا. اور اس کی جو وہ ہے وہ 14 ہوگی اسٹائل فونٹ سائز جو ہے. دی فرسٹ لیول ہیڈنگس شوڈ بی آل ان بولڈ کیپٹل. یہ فرسٹ لیول آف ہیڈنگز یا فرسٹ لیول آف رائٹنگ یہ اسٹیٹمنٹ آف دی پرابلم ان ایچ ورڈ جو ہے سگنیفیکنٹ اور نان سگنیفیکنٹ وہ کیپٹل میں ہوگا. سیکنڈ لیول آف ہیڈنگ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایچ سگنیفیکنٹ لیول فگر جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ورڈ جو ہے وہ کیپٹل میں، پہلا ورڈ کیپٹل میں ہوگا اور باقی سارے جو ہے وہ اسمال میں ہوں گے. فار ایگزامپل پائلٹ ٹیسٹنگ اس طرح، یعنی یہ بھی کیپٹل ہے اور یہ باقی سارے اسمال ہے. اور تھرڈ لیول آف ہیڈنگس میں جو ہے وہ صرف
پہلا ورڈ جو ہے اس کا پہلا ورڈ جو ہے وہ کیپٹل ہوگا، باقی سارے اسمال ہوں گے، جس طرح ڈیلیمیٹیشن آف دا اسٹڈی. گیو رومن نمبرز ٹو پریلیمنری سیکشن، یہ میں نے آپ کو پریلیمنری سیکشن میں بتایا بھی تھا کہ پریلیمنری سیکشن آپ کا ہیڈنگ ٹائٹل پیج سے لے کر آپ کے ایبسٹریکٹ تک اس میں رومن نمبرز یعنی آئی 2I 3I 4I اس طرح IV یہ اس طرح رومن نمبرز میں، اور جو باقی مین رپورٹ ہے وہ عربک یعنی 1 2 3 میں آپ نے اس کو کرتا ہے. ٹائٹل پیج آپ کا جو ہے اس پہ کوئی پیج نمبر نہیں ہوتا لیکن وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، اور جو ڈکلیریشن اور سرٹیفکیٹ پیج شوڈ اسٹارٹس ود رومن نمبر 2، اس طرح آپ نے اس کو اسٹارٹ کرنا ہے. ڈو ناٹ آرگیونگ ود یور، یہ آپ یاد رکھیں کہ اپنے سپروائزر کے ساتھ آپ نے بحث نہیں کرنا. انسٹیڈ آپ کو کوئی چیز نہیں آتی ہے آپ ان سے سوال کریں، وہ آپ کو سمجھا دے گا، لیکن آپ اس نہیں کہ میڈم یہ سر یہ اس طرح اور یہ فلاں ڈنگلا، اس طرح نہیں بات چلے گی. آپ نے جو آپ کو آپ کا سپروائزر چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، وہ آپ اس کے ساتھ اگر آرگیو کریں گے، آپ اس کے آرگیو کریں گے اس کو، تو وہ پھر آپ کو ظاہر ہے ہر ایک کو اپنی عزت پہ پیاری ہوتی ہے. تو یہ اس مسٹیک سے آپ اپنے آپ کو بچائیں. اور ظاہر ہے آپ کو سپروائزر آپ کو پہلا جو ڈرافٹ ہوگا اس پہ آپ کو کچھ ریمارکس لکھے گا کہ یہ چیزیں ساری کر کے، تو وہ ڈرافٹس پھر ان کے ساتھ لے کے دوسرا ڈرافٹ، تو پہلا والا جو جس پہ سپروائزر کی ریمارکس ہیں اور جو دوسرا والا جو آپ نے اس کی کریکشن کی ہے، وہ دونوں پھر آپ نے نیکسٹ میٹنگ میں سپروائزر کو دکھانا ہے. ریممبر دیٹس ریسرچ ایکسپیرینس اینڈ نالج آف سپروائزر از گریٹر. سم چیپٹر ورک آف اسکالرز ول پاس دا سپروائزر اسکروٹنی ان اونلی 2 or 3 ڈرافٹس. سپروائزر کی ایکسپیرینس اور اس کی جو علم اور اس کی نالج ہوتی ہے وہ بہت گریٹر ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ کچھ اسکالرز ایسے ہوں گے کہ اس کا جو ہے ریسرچ ورک ہوگا، کچھ چیپٹرز ہوں گے وہ ایک ہی 2-3 ڈرافٹس میں وہ پاس ہو جائے گی، اور کچھ کا ایسا ہوگا کہ وہ 10 دفعہ بھی وہ کریں گے تو وہ اس کو اس طرح اس کا پاسنگ ہو. کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے اسکالر پہ اور سپروائزر کی اس پہ کہ اسکالر نے کام کس طرح کیا ہے. یہ ساری چیزیں. تھینک یو. میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے.